جمعہ کے روز بعد نماز جمعہ مسند امام اعظم ابو حنیفہ کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اس دوران کتاب النفقات پڑھا تو اس میں 2 احادیث ایسی پڑھی جنہوں نے مجھے بڑا ہرٹ کیا۔ سوچا آپ کے ساتھ بھی وہ شیئر کر دوں۔ ممکن ہے کہ اہل و عیال پر خرچ کرنے والوں کے خرچ کرنے کے جذبہ میں اضافہ ہو، اور جن پر خرچ کیا ہے وہ اپنے محسنین کے احسان کے بدلے میں جو قدر کی جاتی ہے اس قدر کے جذبے میں اضافہ ہو۔ آئیے بلا توقف احادیث مبارکہ سماعت کیجیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے استاد حضرت حماد سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا بات احدکم مغموما مہموما من سبب العیال کان افضل عند اللہ تعالی من 1000 ضربۃ بالسیف فی سبیل اللہ۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سے کسی ایک کا اپنے اہل و عیال کی وجہ سے رات غم اور پریشانی کے عالم میں گزارنا اللہ رب العالمین کی راہ میں یعنی جہاد فی سبیل اللہ میں 1000 مرتبہ تلوار چلانے سے افضل ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کس قدر عظمت اور شان بیان فرمائی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے لیے جو اپنے اہل و عیال کو رزق حلال کھلانے کے لیے فکر مند رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، رات کو جب بستر پر لیٹتا ہے تو سوچیں اس کے گرد گھیرا تنگ کر لیتی ہیں۔ وہ یہی ہر ٹائم سوچتا رہتا ہے کہ کس طرح میں اپنے ماتحت لوگوں کو، اپنے اہل و عیال کو رزق حلال کما کر کھلاؤں۔ دوسری حدیث مبارکہ بھی سماعت کیجئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت طائب ابن صائب بن یزید سے، اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ماموں حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انک لن تنفق نفقۃ ترید بها وجہ اللہ، بے شک تو کوئی بھی مال خرچ نہیں کرتا مگر اس میں اللہ کی رضا اور خوشنودی مقصود ہوتی ہے، الا اجرت علیہا، مگر تجھے اس پر اجر دیا جاتا ہے، تجھے ثواب دیا جاتا ہے، حتی اللقمۃ ترفعها الی فی امرأتک، یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالنے کے لیے اٹھاتا ہے۔ اللہ اکبر، کس قدر عظمت بیان کی گئی۔ میں یہاں پر عرض کروں گا، دست بستہ عرض کروں گا ان نوجوانوں سے جو کچھ کام کاج نہیں کرتے، تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا کہیں ہنر سیکھنے جا رہے ہیں یا فارغ ہیں، ان کو کام کے لیے جگہ نہیں ملی، اور ماں باپ محنت کر رہے ہیں ان پر اور ان کو رزق حلال کما رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ان محسنین کی قدر کریں کہ اللہ رب العالمین نے کس قدر عظمت دی ان کو جو رزق حلال کما کر آپ کو کھلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہر اس فرد کے لیے ہے میرا جملہ کہ وہ اپنے محسنین کی قدر کریں جو کسی کے ماتحت ہیں اور کوئی ان پر خرچ کر رہا ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول اتنی عظمت اور شان دے رہے ہیں تو پھر آپ ان کو ادب اور احترام کی نگاہ سے کیوں نہیں دیکھ رہے؟ آپ کو انہوں نے جب کھلایا پلایا تو آپ پر بھی لازم ہے کہ آپ ان کا ادب اور احترام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال فراوانی سے عطا فرمائے۔